بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم وضو کے فرائض اور اس کی اہمیت پر بات کرنے والے ہیں۔ اپنی اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سبھی پیارے دوستوں سے اپنے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کی گزارش کرتی ہوں۔ اگر آپ کو میرا ویڈیو پسند آتا ہے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ثواب کی نیت سے ضرور شیئر کیجیے۔ تو آئیے ہم اپنا ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ وضو کی اہمیت اور اس کے فرائض۔ وضو ایک اسلامی عبادت ہے جسے نماز سے پہلے انجام دیا جاتا ہے۔ اس میں جسم کے مخصوص حصوں کو ایک خاص طریقے سے دھونا شامل ہے تاکہ جسمانی اور روحانی پاکیزگی حاصل کی جا سکے۔ وضو کے مراحل میں عام طور پر ہاتھ دھونا، منہ اور ناک صاف کرنا، چہرہ دھونا، بازو دھونا، سر کا مسح کرنا اور پاؤں دھونا شامل ہے۔ وضو کے بارے میں کئی احادیث موجود ہے۔ ایک مشہور حدیث ہے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے وضو کیا اور اس وضو کو اچھی طرح کیا، پھر 2 رکعت نماز نفل پڑھی جس میں اس کا دل اور چہرہ پوری طرح متوجہ رہا، تو اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ حدیث وضو کی اہمیت اور اس کی روحانی فوائد کو بیان کرتی ہے۔ وضو کے فرائض۔ وضو کے 4 اہم فرائض یہ ہیں۔ نمبر 1، چہرہ دھونا، پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک کا حصہ دھونا۔ نمبر 2، بازو دھونا، کوہنیوں سمیت دونوں بازوؤں کو دھونا۔ نمبر 3، مسح کرنا، سر کا مسح کرنا یعنی سر کے کچھ حصے کو گیلا ہاتھ لگا کر صاف کرنا۔ نمبر 4، پاؤں دھونا، ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں کو دھونا۔ یہ 4 فرائض وضو کی تکمیل کے لیے ضروری ہیں اور ان کے بغیر وضو مکمل نہیں ہوتا۔ پیارے دوستو، اب ہم وضو کی سنتوں کے بارے میں تفصیل سے جانتے ہیں۔ وضو کی سنتیں۔ وضو سے پہلے بسم اللہ کہنا، وضو شروع کرتے وقت بسم اللہ کہنا، ہاتھ دھونا، دونوں ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھونا، کلی کرنا، منہ میں پانی ڈال کر اچھی طرح کلی کرنا اور 3 بار دہرانا، ناک میں پانی ڈالنا، ناک میں پانی ڈال کر اسے صاف کرنا اور 3 بار دہرانا، مکمل چہرہ دھونا، چہرہ دھوتے وقت پانی پورے چہرے پر پہنچانا، دونوں ہاتھوں اور بازوؤں کو کوہنیوں تک دھونا، دونوں ہاتھ اور بازوؤں کو کوہنیوں تک 3 بار دھونا، پورے سر کا مسح کرنا، پورے سر کا 1 مرتبہ مسح کرنا، کانوں کا مسح کرنا، دونوں کانوں کا 1 مرتبہ مسح کرنا، پاؤں دھونا، دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت 3 بار دھونا، تسبیحات پڑھنا، وضو مکمل کرنے کے بعد دعا پڑھنا۔ یہ سنتیں وضو کی تکمیل کو بہتر بناتی ہیں اور ان پر عمل کرنے سے وضو کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ وضو کے کئی روحانی اور جسمانی اور نفسیاتی فائدے ہیں۔ آئیے دوستو، اب ہم ان کی تفسیر جانتے ہیں۔ وضو کرنے کے روحانی فائدے۔ گناہوں کی معافی۔ وضو کے ذریعے چھوٹے گناہوں کی معافی ملتی ہے۔ نماز کی تیاری۔ وضو کے بعد نماز کی روحانیت اور خشوع و خضوع میں اضافہ ہوتا ہے۔ ثواب میں اضافہ۔ سنت طریقے سے وضو کرنے پر اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے۔ جسمانی فائدے۔ وضو کرنے کے جسمانی فوائد میں صفائی اور پاکیزگی۔ جسم کے اہم حصوں کی صفائی سے جراثیم اور بیماریوں سے بچاؤ ہوتا ہے۔ خون کی گردش بہتر ہوتی ہے۔ پانی کے بار بار استعمال سے خون کی گردش میں بہتری آتی ہے۔ تازگی کا احساس۔ چہرے، ہاتھوں اور پاؤں کو دھونے سے تازگی اور چستی کا احساس ہوتا ہے۔ وضو کرنے کے نفسیاتی فوائد۔ ذہنی طور پر ذہنی سکون۔ وضو کے بعد انسان کو ذہنی سکون اور اطمینان ملتا ہے۔ توجہ میں اضافہ۔ وضو کرنے سے عبادت میں توجہ مرکوز کرنے میں مدد ملتی ہے۔ منفی خیالات سے بچاؤ۔ وضو کے ذریعے انسان کے منفی خیالات کم ہو جاتے ہیں
اور دل میں پاکیزگی کا احساس بڑھتا ہے۔ وضو انسان کی روحانی، جسمانی اور نفسیاتی حالت کو بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، یہاں تک ہم نے وضو کے فرائض اور سنتیں اور اس کی اہمیت پر بات کی ہے۔ اب ہم چند ایسے سوالات لیتے ہیں جن کے جوابات جاننا ہمارے لیے اشد ضروری ہو جاتا ہے۔ تو آئیے ان سوالات کی طرف چلتے ہیں۔ پیارے دوستو، اب ہم بات کرتے ہیں کہ کیا نماز کے لیے وضو فرض ہے؟ تو اس کا جواب ہے نماز کے لیے وضو فرض ہے اور بغیر وضو کے نماز پڑھنا جائز نہیں۔ اس بارے میں کئی احادیث موجود ہیں۔ ایک مشہور حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نماز کو بغیر طہارت کے قبول نہیں فرماتا اور نہ ہی صدقے کو خیانت کے مال سے۔ یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ نماز کی قبولیت کے لیے وضو یعنی طہارت ضروری ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز بغیر وضو کے نہیں ہوتی۔ یہ حدیث بھی اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ وضو کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی، اس لیے نماز کی ادائیگی سے پہلے وضو کرنا ضروری ہے۔ اب ایک سوال اور آتا ہے، کیا ناپاکی میں وضو کر سکتے ہیں؟ اس کے جواب میں احادیث میں آتا ہے کہ ناپاکی جنابت کی حالت میں وضو کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ غسل فرض ہے۔ ناپاکی کی حالت میں وضو کرنا جائز تو ہے، مگر نماز اور دیگر عبادات کے لیے غسل کرنا ضروری ہے۔ اس بارے میں کئی احادیث موجود ہے۔ ایک حدیث میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی جنابت کی حالت میں ہو تو اسے پورے جسم پر پانی بہا کر غسل کرنا چاہیے۔ یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ جنابت کی حالت میں مکمل غسل کرنا ضروری ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو کرنے کے بعد جنبی شخص قرآن نہ پڑھے۔ یہ حدیث بھی اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ ناپاکی کی حالت میں قرآن پڑھنے یا نماز پڑھنے سے پہلے غسل کرنا ضروری ہے۔ لہٰذا ناپاکی کی حالت میں وضو کرنے کے بعد نماز یا دیگر عبادات ادا نہیں کی جا سکتی جب تک کہ غسل نہ کر لیا جائے۔ ایک بہت اہم سوال یہ بھی آتا ہے کہ ہم ایک وضو میں کتنی نمازیں پڑھ سکتے ہیں؟ ایک وضو کے ساتھ جتنی چاہیں نمازیں ہم پڑھ سکتے ہیں جب تک کہ وضو ٹوٹ نہ جائے۔ وضو ٹوٹنے کے اسباب میں ہوا کا خارج ہونا، نیند، پیشاب، پاخانہ یا جسم سے کوئی ناپاک چیز نکلنا شامل ہے۔ اس بارے میں ایک حدیث میں ہے، حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وضو نہیں ٹوٹتا جب تک کہ کوئی ناپاکی نہ ہو۔ اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ جب تک وضو باقی رہے آپ نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔ وضو کرنے کے بعد نفل، سنت، فرض اور دیگر عبادات سب کی جا سکتی ہیں، بشرط کہ وضو ٹوٹنے کا کوئی سبب نہ ہو۔ ایک اہم سوال یہ بھی آتا ہے، کیا بنا وضو کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے نہیں۔ بغیر وضو کے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ وضو نماز کے لیے شرط ہے اور اس کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی۔ اس بارے میں کئی احادیث موجود ہیں۔ ایک حدیث میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نماز کو بغیر طہارت کے قبول نہیں فرماتا اور نہ صدقے کو خیانت کے مال سے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے، حضرت ابی عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز بغیر وضو کے نہیں ہوتی۔ یہ احادیث واضح کرتی ہیں کہ نماز کی قبولیت کے لیے وضو یعنی طہارت ضروری ہے، لہٰذا وضو کے بغیر نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔
پیارے دوستوں، امید کرتی ہوں کہ اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو کئی اہم سوالات کے جوابات مل گئے ہوں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتا ہے تو اسے لائک ضرور کیجیے اور ثواب کی نیت سے اپنے دوستوں کے ساتھ میں شیئر کیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے۔ آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ آپ سبھی کا حامی و ناصر ہو۔